ابے بھائی عورت کے کیا حق دے رہا ہے تو؟ اپنے خرچے پہ جو اپنی بیوی کو چائے نہ پلائے. اور مسلمان کو دیکھو, اللہ نے کہا کہ عورت میں پھر ماں کا سب سے پہلے اس کا حق باپ سے اخلاق میں 3 گنا زیادہ. دیکھو اطاعت میں باپ کا حق زیادہ ہے, یہ خوب سمجھ لو. اخلاق میں ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ. لیکن اطاعت میں جب آرڈر ہوگا تو اس میں شریعت نے باپ کو ماں پہ مقدم کیا, کیونکہ آپ کی ماں کو پرمیشن نہیں دی ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے بچوں کو لے کے چلے, کیونکہ سربراہ اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ بولو باپ. یہ باپ کو رائٹ دیا بھائی اطاعت تمہاری ہوگی. گھر کے سربراہ کون ہو؟ تم ہو. تو یہ باپ کو بھی رائٹ دیا اسلام نے. انگریزوں کے یہاں باپ بھی بیچارہ کیا ہوتا ہے, وہ غفار بھائی ہوتے ہیں, وہ فادر نہیں ہوتے, وہ غفار صاحب ہوتے ہیں. باپ کہتا ہے میں مجھ میں اور جمشید میں کوئی فرق بولو ہے ہی. انگریزوں کے آگے بھی جو بھی جمشید صاحب ہوتے ہیں نا, تو بچے کا فادر میں اور جمشید صاحب میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. جمی, اچھا جمشید کو وہاں پیار سے جمی کہتے ہیں. خیر, تو اسلام نے بولا بھائی ہیومن رائٹس میں اگر مردوں کے حقوق کی بات ہے تو تمہارا باپ ہے یا تمہارا بھائی ہے. پھر بہنوں کے حقوق ہیں. نبی نے فرمایا جس نے 3 بہنوں کی کفالت کی تو اس کے لیے میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. 3 بہنوں کی کفالت. صحابی نے عرض کیا 2 کی, اگر آپ فرمایا 2 کی بھی, تو بہن کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ بھائی کے ذمے, بھائی کے ذمے. تو شادی کر کے بالکل بھول جاتے ہیں اس کے ساتھ سسرال میں کیا ہو رہا ہے. نہیں بھائی, آپ کی ذمہ داری ہے. تبھی تو سالہ کا لفظ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے. انگریزوں میں سالے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. سالے ہمارے یہاں ہوتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار میں اپنی بیوی کو تنگ کروں گا تو یہ تو کچھ نہیں کر سکتی, لیکن اس کے پیچھے بھائی بہت ہیں. اس کو نام ہی اتنا, ہاں ابے سالے بولتے ہیں اس کو پتا ہے کہ یہ فل ٹینشن ہے میرے لیے. تو خیر, انگریزوں کے ہاں پڑوسن میں اور بیوی میں کوئی فرق نہیں رہا, کوئی رائٹ نہیں ہے. اس سے بھی اچھے اخلاق سے بات کرنے, بیوی سے بھی. اسلام نے کہا نہیں بھائی, آپ کی اگر کوئی نامحرم ہے تو آپ نے اس سے فری نہیں ہونا. آپ نے ضرورت کی بات کرنا ایک الگ بات ہے, فری ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. فری آپ صرف اپنی بیگم سے ہو سکتے ہیں. تو اس میں بیوی کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کتنی خواتین کہتی ہیں ہمارے میاں ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتے, جیسے ہی کسی لڑکی کا آنٹی کا فون آتا ہے ہی ایسے ہو جاتا ہے جیسے ان کا بلڈ پریشر سارا ایک دم نارمل ہو گیا. انگریز پہ یہ پابندی نہیں ہے, ہم پہ اللہ نے کیا لگائی ہے؟ پابندی. محبت کا اظہار بیوی سے کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. امی عائشہ برتن میں جس جگہ منہ لگا کے پانی پیتی, ہمارے نبی برتن کو گھما کے اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے تھے. یہ کسی غیر عورت کے ساتھ آپ کو اتنا فری ہونے کی اجازت بولو نہیں ہے. کیوں؟ جو آپ کی ہے اس کا حق ادا ہوتا کہ آپ کی محبتیں اس کے لیے خاص ہو جائیں. آج نہیں ہے. کتنی خواتین پریشان ہیں کہ میرا میاں ایسے, میرا میاں ویسے. ایک خاتون کا فون آیا, کہنے لگی کہ میرا میاں جو ہے اتنی عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے, میں تنگ آ گئی ہوں. میں نے کہا آپ کے میاں کا جب کوئی دیندار آدمی کا رشتہ آیا ہوگا تو آپ نے بولا ہوگا فنڈامنٹلسٹ اور بنیاد پرست, یہ تو نماز روزے میں لگائے گا, پردہ کرائے گا. مجھے نہیں چاہیے ایسا رشتہ, مجھے ماڈرن چاہیے جو مجھ پہ پابندیاں نہ لگائے, مجھے لے کے گھومے, یعنی بے پردگی کے ساتھ. کہتی ہیں جی, وہ صحیح خاتون تھی, اس نے بولا جی ایسا ہی ہے. میں نے کہا لائف کو انجوائے کریں. ماڈرن تو ایسے ہی ہوتے ہیں. ماڈرن لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ تو اسی طرح ہی ہوتے ہیں. تو ان کو کیا بھائی اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. تو اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے بھائی, اللہ سے بھی ریلیشن مضبوط کرو, نماز کے ذریعے, زکوٰۃ کے ذریعے, روزے کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, تہجد کے ذریعے, سردوں کے ذریعے. اور مخلوق سے بھی ریلیشن, مخلوق میں سب سے پہلے والدین, پھر بیوی بچے, بہن بھائی, اور پھر اس کے ساتھ جس کالونی میں آپ رہتے ہیں پڑوس کے حقوق. حتیٰ کہ قرآن کے الفاظ دیکھو, بس یہ آیت کا ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ. وہ الفاظ کیا ہیں؟ پانچویں پارے کی پہلی, وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. ایک ایک کا نام لے کے اللہ نے بتایا. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ, پھر رشتہ داروں کے ساتھ, اور پھر جو تمہارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں. پھر اللہ نے کہا اڑوس پڑوس میں تو نہیں رہتے, لیکن کسی بھی طرح تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے,
آپ کا کوئی کلیگ ہے آفس میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے, آپ سفر کر رہے ہو آپ کے ساتھ سفر میں ہے, اللہ کہتے ہیں ہر ایک کے ساتھ کیا کرنا ہے, اچھا سلوک. وما ملکت ایمانکم, اور تمہارے جو ملازمین ہیں ان سے ساتھ بھی کیا کرنا ہے, اچھا سلوک. تو ایک ایک کا بیان کر رہا ہے نا اسلام. اور پھر